السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف الہجا، حروف تہجی۔ اس کے بعد حروف تہجی میں ہم نے حمزہ اور الف کو ہائی لائٹ کر کے اس پر ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے حمزہ اور الف کی مثالیں نکالی تھی۔ حمزہ اور الف میں فرق کیا ہے یہ ہم نے دیکھا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے حرکات اور ان کے نام۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زبر زیر پیش کی علامات کچھ یوں ہوتی ہے جس طرح میں نے یہاں لکھی ہے، لیکن عربی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کے نام کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو ملا کر ان کو حرکات بولا جاتا ہے، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ حرکات کا نام کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آج میں یہی بتانے والی ہوں۔ آج سے ہم زبر زیر پیش نہیں بولیں گے، آج سے ہم جو ان کے نام ہیں ان سے ہی ان کو پکاریں گے۔ اسی لیے یہ یاد کرنا ضروری ہے، بہت ایزی ہے۔ تو زبر جس کی نشانی یہ ہوتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے، یعنی جس کا نام ہے فتحہ۔ فتحہ زیر جس کا نام ہے کسرہ۔ پیش جس کا نام ہے ضمہ۔ فتحہ کسرہ ضمہ، فتحہ کسرہ ضمہ، فتحہ زبر کسرہ زیر ضمہ پیش۔ آج سے ہم ان ناموں کو انہی ناموں سے جو ان کے ہیں ان سے پکاریں گے۔ نو زبر، نو زیر، نو پیش، اونلی فتحہ کسرہ ضمہ۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی فتحہ کسرہ ضمہ کے بارے میں کچھ علم ہو۔ تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے متحرک، متحرک یعنی جس حرف پر کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی حرکت ہو، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی لفظ پر فتحہ یا کسرہ یا ضمہ ہو اس کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، اس کو میں ریز کر دیتی ہوں۔ مثال فتحہ کی دیکھ لیتے ہیں۔
یعنی فتحہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جعل، جعل اس پر فتحہ ہے۔ فتحہ جعل، فتحہ یعنی یہ جو جعل ہے اس کو ہم متحرک کہیں گے کیونکہ اس پر حرکت ہے، فتحہ کی حرکت ہے۔ کوئی بھی حرکت ہو اس کو ہم متحرک بولیں گے۔ علمہ، یہ فتحہ ہے، عین پر فتحہ ہے، لام پر کسرہ ہے، کسرہ۔ تو یہ جو بھی ہے ان کو ہم متحرک بولیں گے۔ اور ایک ضمہ کی مثال نکال لیتے ہیں۔ کتابو، کتابو، کتابو۔ یہ با پر جو ہم نے حرکت لگائی ہے اس کو ضمہ کہیں گے، ضمہ۔ ہم نے فتحہ، کسرہ، ضمہ کے بارے میں تو پڑھ لیا۔ اب رہتی ہے ایک تنوین اور ایک جزم۔ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ علم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، آپ ان سے واقف ہی ہوں گے، ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، جزم اور تنوین کے بارے میں۔ اب جزم، جس کی عربی میں کچھ نشانی یوں ہوتی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے اور کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اس کو ہم سکون کہتے ہیں، سکون۔ یہ سکون کی علامات ہیں جو میں نے لکھی یہاں پر۔ جزم کو ہم سکون کہتے ہیں اور تنوین تو اس کو ہم کہتے ہیں تنوین، جس کی نشانی دو زبر، دو زیر، دو پیش ہے۔ لیکن تنوین کو ہم کہتے ہیں منون، منون۔ صحیح کر کے لکھ لیتی ہوں۔ جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ اور مشدد، جس کی نشانی یہ ہے۔ جس حرف پر مشدد ہو اسے تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر مشدد ہو اسے تشدید کہتے ہیں، مشدد حرف بھی کہتے ہیں یا اس طرح بھی